الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا اصول ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ ضرور بھی ضرور اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس مہینے کے 3 حصوں رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آج اس عشر مغفرت کا 4تھا روز ہے، اور اللہ کے خوش نصیب بندے جو اس مہینے کو قدردانی کے ساتھ گزار رہے ہیں،
ان کے لیے ایک بڑی بشارت ہے کہ ان کے لیے اللہ نے مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس عشرے میں کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے 5 خصوصیتیں خاص طور پر ارشاد عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزے داروں کے لیے یہ 5 چیزیں ایک عظیم تحفہ ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قدر کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور جہاں کھانے پینے اور خواہشات سے رکتے ہیں وہیں اپنے آپ کو گناہوں سے اور غیبت کی مجلسوں سے اور موبائل پر وقت خراب کرنے سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ان 5 تحفوں سے کس طرح فیضیاب ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ان پر ایک خصوصی انعام ہے۔ پہلا تحفہ اس رمضان میں روزے داروں کو یہ دیا جاتا ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ اس دعاؤں کے اس سلسلے سے اور جو رحمت کی دعائیں اور مغفرت کی دعائیں مچھلیوں سے ملتی ہیں، یہ اس وقت تک ملتی رہتی ہیں جب تک بندہ اس روزے کی حفاظت کرتا ہے، روزے کو پھاڑ نہیں دیتا اور روزے کو ضائع نہیں کر دیتا، روزے کو کہ تسلسل کو ختم نہیں کرتا۔ اور روزے کا پھاڑ دینا یہی ہے کہ آدمی اس میں غلط کاریوں میں مبتلا ہو جائے، جھوٹ اور غیبت اور دوسرے گناہوں میں پھنس جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا تحفہ یہ ہے کہ جنت ہر روز روزے داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھا تحفہ ایسے خوش نصیب روزے داروں کے لیے، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے بچے ہوئے ہیں وہ تو بچے ہوئے ہی ہیں، لیکن جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کے لیے بھی شیاطین کے قید کر دیے جانے کی وجہ سے ان گناہوں تک پہنچنا اور کوئی آسان نہیں ہوتا، اور اگر بچنا چاہیں تو بہت آسانی سے ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ پانچواں تحفہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس آخری رات میں، کیونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہیں، اور یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے جو روزے داروں کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان گزر رہا ہے، آج 14 روزے ہو چکے ہیں اور دوسرے عشرے کا چوتھا روزہ ہے۔ اس لیے آئندہ زندگی میں یہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، اللہ فضل فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سالوں میں تھے اور اب نہیں ہیں، اللہ سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مقدس مہینے کی ہم قدر کریں۔ میرے دوستو، آج کل اخبارات میں
یہ بات گشت کر رہی ہے کہ تبلیغی جماعت پر مقدمات کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ سمجھ لیں کہ تبلیغی جماعت کا ماضی بے داغ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سماج سدھار کا کام کیا ہے۔ یہ تو کسی بھی ملک کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ لوگ ٹورسٹ اور سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، اور اس سیر و سیاحت اور ٹور میں جگہ جگہ جا کر کے بدمعاشیاں، فحاشیاں، فوٹو، ناچ گانے کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ وہ اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنا وقت اور اپنی سیر و سیاحت کو انسانوں کو انسان بنانے اور انسانوں کو رب سے ملانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ اپنے روپیہ، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی مال، یہ ملک کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ارباب حکومت اس جماعت کی تاریخ اور بے داغ ماضی کو دیکھتے اور ان کے حالیہ کردار پر غور کرتے اور ان سے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے سبق لیتے۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کے افراد پر مقدمات کیے جا رہے ہیں جو سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، اور اس کائنات کا بنانے والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ہم ارباب حکومت سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور ایک ایسی بے داغ جماعت کہ جس نے ہمیشہ سماج سدھار اور بگڑے ہوئے لوگوں کو، جو شرابی اور کبابی اور فاجر اور فاسق اور ماں باپ کے نافرمان، ایسے نوجوانوں پر، انسانوں پر محنت کر کے انہیں بھلا انسان بنایا اور سماج میں انہیں عزت کی زندگی سے نوازا۔ وہ جو ملک کے لیے ناک میں دم بنے ہوئے تھے، ایسے افراد ان کی زندگیاں اس طرح سدھرتی ہیں کہ آدمی حیرت میں رہ جاتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک بندے کا واقعہ آتا ہے، وہ اکثر چوری کے مقدمات میں گرفتار ہوتا تھا، چوری کرتا، اس سے لوگ پریشان ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک نیک بندے کے گھر پہنچ گیا چوری کرنے کے لیے۔ اتفاق یہ کہ چور لنگڑا بھی تھا، ایک ہاتھ بھی اس کا ٹوٹا ہوا ٹنٹا بھی تھا۔ لنگڑا ٹنٹا ہوتے ہوئے بھی یہ چوری کرتا تھا۔ اس گھر میں جب پہنچا تو وہاں کپڑوں کے تھان رکھے ہوئے تھے، چنانچہ اس نے تھان باندھنے شروع کر دیے کپڑے کہ جتنے لے جا سکو لے جاؤں۔ کپڑے تو بہت تھے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا اور وہ روشنی لے کر آیا۔ اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا بھائی جو تو ہے وہی میں ہوں، تو بھی آدمی ہے، میں بھی آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہ چور ہے جو میرے سے پہلا آیا ہوا ہے، اس نے روشنی کا انتظام کیا ہے کہ شاید یہ اس میں سے چھانٹ کر باندھے گا۔ اس نے کہا بھائی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہاں دودھ رکھا ہے۔ ان کو لیا جلدی سے، میں باندھ رہا ہوں، اور 2 گٹھر باندھوں گا، ایک تیرا ایک اپنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے باندھ لے۔ چنانچہ وہ گئے اور دودھ لے کر آئے، اسے دودھ سے سیر ہو کر پلایا، اور اس کے بعد 2 گٹھر اس نے باندھے۔ ایک ہلکا گٹھر کیونکہ خود لنگڑا ٹنٹا تھا اپنے سر پر رکھا، بھاری گٹھر اس بندے کے سر پہ رکھ دیا جس نے دودھ پلایا تھا۔ اور وہ بیچارہ وزن کی وجہ سے آہستہ چلتا نہیں، اسے گالیاں دیتا، لیکن اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد اس نے کہا یہاں سامان رکھ دیں۔ چنانچہ اس نے بھی رکھ دیا، اس نے رکھا، اور اس کے بعد اس چور نے چھرا نکال لیا اور کہا کہ دوں آدھا بانٹ کر دیا یا جاوے یہاں سے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو پریشان نہ ہو، جہاں سے تو یہ گٹھر لے کر آیا ہے وہ میرا ہی گھر ہے، اور تجھے پھر کبھی بھی ضرورت ہو یہ تو آج کپڑے لایا ہے، میرے پاس اور بھی چیزیں آتی رہتی ہیں، روپے کی، پیسے کی، کھانے کی، چاول کی، دال آٹے کی، جب بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جا، اور میں انشاءاللہ تیرے لیے مہیا کر دوں گا، تو فکر نہ کرے۔
اور یہ کہہ کر وہ بندہ وہاں سے روانہ ہو گیا، یہ سوچتا رہا کہ آخر کہتا کیا ہے یہ۔ اگلے دن وہ وہاں پہنچا تو دیکھا اس گھر پہ کہ دروازہ کھلا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں۔ سامنے ایک دکان تھی، اس سے پوچھا یہ کون ہے، کس کا گھر ہے؟ اس نے بتایا تو نہیں جانتا؟ کہ نہیں، یہ تو وقت کے ایک بہت بڑے ولی ہیں جنید بغدادی، یہ ان کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس کا احساس ہوا کہ میں نے ایک جنید وقت اور ایک ولی کامل کے گھر چوری کی۔ اندر پہنچا، مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت نے پہچانا، اپنے قریب بلایا اور پھر قریب بلا کر کے اس کی تواضع کی اور پوچھا کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو۔ یہ رونے لگا اور اس نے توبہ کی، جسے پولیس، مقدمات اور جیل بری عادت سے نہیں چھڑا سکے۔ ایک نیک بندے کی تھوڑی دیر کی توجہ اور صحبت سے زندگی میں انقلاب آ گیا۔ یہ اسی طریقے سے اپنے اخلاق اور کردار اور اکرام مسلم کے ذریعے سے زندگیوں میں انقلاب لانے والی جماعت ہے، اس لیے ان پر مقدمات کرنا سراسر ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ نیک لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب سوچنے کی اور ناطقہ سر پہ غریباں ہیں، اسے کیا کہیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ شراب کے بیچنے اور پینے اور خریداری کی مکمل آزادی دے دی گئی، جبکہ شراب ایک گندی چیز ہے۔ جو پینے والے ہیں وہ خود سمجھتے ہیں، اور جن گھروں میں کوئی شرابی موجود ہوتا ہے ان گھروں میں عورتیں اور بچے اور بوڑھوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ نوجوان ماؤں کو پیٹ کر پیسے چھین لیتے ہیں، بیویوں کے زیور بیچ لیتے ہیں، اور کرپشن اور بدماشی اور بے حیائی ایسا سلسلہ قائم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں تنگ ہوتی ہیں۔ اور ایسے حالات میں جب کہ ہم کرونا وائرس سے لڑ گئے ہیں اور ہم ہر طرف یہ چاہتے ہیں کہ صفائی ہو، ستھرائی ہو اور دوری بنائے رکھیں، وہاں جس طرح سے شراب کی دکانوں پر قطاریں لگی ہیں، وہاں ڈسٹینس اور دوری کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ نہ وہ پولیس وہاں موجود تھی جو نیک لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کوارنٹین اور پہ مقدمے کر رہی ہے، نہ پرشاسن تھا۔ آخر یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس سے کرپشن پھیلے گا، برائی پھیلے گی، اس لیے کہ یہ وائرس تو گندی چیزوں ہی سے پھیلتا ہے، اور شراب ایک گندی اور بدبودار اور متعفن چیز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب الخمر جمع الاسم، تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب، اور آپ کو ام الخبائث کو بتلایا۔ روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک با اختیار خاتون تھی جو فاجرہ فاسقہ تھی، بدکار عورت تھی۔ اس نے ایک نوجوان عابد پر نظر ڈالی اور اسے کسی طرح سے پھانس لیا۔ وہ خوبصورت تھا اور اس سے کہا کہ تجھے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، ورنہ میں تجھے بدنام اور رسوا بھی کروں گی، اور تجھے زندگی بھی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، میں اپنے آشناؤں سے تجھے مروا بھی دوں گی۔ اور اس نے کہا کہ یا تو میرے ساتھ بدکاری کر، یا اس معصوم بچے کو قتل کر، یا یہ پیالہ ہے اس کو پی لے، یہ جام پی لے۔ اس پیالے میں شراب تھی۔ اب وہ نوجوان عابد سوچنے لگا، کوئی زیادہ علماء کا صحبت یافتہ نہیں تھا بیچارہ، اس نے بہت غور کیا، اس کی سمجھ میں آیا کہ قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، پھر معصوم کا، اور زنا کاری تو بہت ہی بری چیز ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش اور بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس لیے انہوں نے یہ آسان سمجھا کہ یہ پانی، یہ مشروب پی لیتا ہوں، اور مشروب شراب تھی۔ انہوں نے شراب پی تو ایک دم اس نے اپنا اثر دکھلایا، افزود اثر شراب تھی، اور جب اس پہ مستی سوار ہوئی اور اس کے اوپر سے وہ نیکی کا ایک نیکی کا اثر تھا وہ ختم ہوا، اور چونکہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ بیچارہ عابد تھا، صحبت یافتہ نہیں تھا کہ صحبت کی وجہ سے بچ جاتا،
وہ صرف عابد ہی عابد تھا، عبادت گزار تھا، ان پڑھ تھا، اس کے اوپر سے عبادت کا اور نیکی کا اثر ختم ہوتے ہی جب شمار ہوا ہے تو اس نے عورت کی طرح ہاتھ بڑھایا۔ اس فاحشہ عورت نے کہا پہلے بچے کو قتل کر پھر میری طرف آنا۔ اب چونکہ پورا نشے میں چور ہو چکا تھا، اس نے ایک دم آؤ دیکھا نہ تھا، تلوار لے کر بچے کو قتل کیا اور پھر اس کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے ایک ایسی چیز کو کھلے عام بیچنے کی اجازت دے دینا جس سے کرپشن پھیلے، برائی پھیلے، اور پھر گندی چیزوں سے وائرس چونکہ پھیلنا، اور یہ گندگی ہے، آپ نے تو وائرس کو اور اسے کرونا کو پھیلنے کے لیے اور حالات اور ماحول بنا دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور انیائے کیا ہو سکتا ہے پبلک کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ اور جنتا کے ساتھ۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بہت جلد اس شراب پر پابندی لگائی جائے اور ملک کو بچایا جائے کرونا وائرس سے، اور ظاہری گندگیوں سے بھی ملک کو بچایا جائے۔ ملک کے رہنے والوں کے اخلاق اور کردار کو بھی بنانے کی پوری کوششیں کی جائیں کہ اس سے اخلاق بھی بگڑتے ہیں، کردار بگڑتا ہے اور زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور گھروں میں جو تباہی آتی ہے، جن گھروں میں شرابی موجود ہیں آپ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی اور پورے عالم کی اور پورے انسانوں کی اس کرونا وائرس اور بیماری سے حفاظت فرمائیں، اور یہ خدا کی پکڑ ہے اور خدا کی پکڑ سے کوئی لڑ نہیں سکتا ہے، بلکہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا اور پہلے بیانات میں آ چکا ہے یہ کہ ایک مرتبہ ایک بندریا سفر پر جانے لگی تو اس نے اپنے بچے کو شیر کے حوالے کیا کہ تم اس کی حفاظت کرنا۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے۔ شیر اور بندری کے بچے کو اپنے کندھے پر لیے پھرتا تھا، سب اپنی کمر پر۔ اتفاق یہ کہ اچانک ایک وہ باز آیا، چیل آئی اور جھپٹا مارا، یعنی اوپر سے ایک پرندے نے جھپٹا مارا، چیل نے یا باز نے یا کرگس نے، اور اس نے اسے بندری کے بچے کو اٹھا لیا اور لے گئی۔ اب بیچارہ شیر کودتا بھانتا رہا، بڑا جذبت ہوا، لیکن کرے تو کیا کرے۔ جب بندری آئی اس نے کہا میرا بچہ دو، اس نے کہا بہن تیرا بچہ تو اس طریقے سے ایک چیر یہ باز ایک کرگس پرندہ لے گیا۔ اس نے کہا تم کیسے بادشاہ ہو، ایک چھوٹے بچے کی میری حفاظت نہیں کر سکے، تمہیں بادشاہت کا حق نہیں ہے۔ اس نے کہا بہن میں زمین کا بادشاہ ہوں، زمین میں اگر کہیں ہوتا تو میں اسے تہمے سے نکال لاتا، لیکن اوپر سے آنے والی آفت سے میں لڑ نہیں سکتا تھا، میں اس سے کیسے کیا کر سکتا، بے بس ہو گیا تھا۔ آفت تو اوپر سے آئی تھی، وہ تو یہ آفت اوپر سے آئی ہوئی آفت ہے جو ہمارے گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے آئی ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کرونا وائرس، کہاں دکھ رہا ہے تمہیں وائرس، کہاں نظر آ، کون سی گولی چلا لیں گے آپ، کون سی تلوار چلا لیں گے، بلکہ ہم شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اے رب ہمیں معاف کر دیجیے، مالک معاف کر دیجیے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں، یہ آپ کا بھیجا ہوا عذاب ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم مالک کے سامنے گر جائیں اور اپنے ماضی پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور اپنے مستقبل کو سنوارنے اور اپنے حال کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد جہاں ہم ظاہری تدبیریں کر رہے ہیں وہاں اپنے دل کو بھی سنواریں اور باطن کو بھی سنواریں، تو بہت جلد یہ وائرس دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اوپر سے بھیجی ہوئی آفت کو ہم سے ختم کر دیں گے۔ ہم بجائے لڑنے کے تواضع و عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ سب کی حفاظت فرمائیں، ملک میں امن و امان قائم رکھیں، اور انصاف پسند لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ اس ملک کی باغ دور پہنچانے کے حالات پیدا فرمائیں، اور ظالموں سے ہمارے اس ملک کو چھٹکارا عطا فرمائیں۔ ہم اس موقع پر جو ہمارے جو پولیس کے پرشاسن کے لوگ ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا صفائی کرمچاری جو اس وقت رات دن اپنا ایک کیے ہوئے ہیں، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں، اور ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائیں۔ اور ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گے اس مبارک مہینے کا احترام کریں اور روزے رکھیں، ذکر اور تلاوت کی پابندی کریں، وقت کو برباد کرنے سے بچیں۔ اگر آپ اس وقت بھی اپنے وقت کو برباد کریں گے تو وقت آپ کو برباد کر دے گا، اور یہ پھر گیا وقت ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ علاوہ ندامت و شرمندگی کے پھر کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری زندگی تو یہ عارضی ہے،
آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، ہمیں تو ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو آگ سے ہٹا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور ہم اسی کامیابی کی طرف آگے بڑھیں۔ اللہ کرے ہم جو باقی دن بچے ہیں ہم اس کی قدر کریں، اللہ سے رو دھو کر اپنی مغفرت کرائیں، اور اس وبا سے ہم ملک کی اور پورے عالم کی حفاظت کے لیے اللہ کو منا لیں، تاکہ پورے عالم میں امن و امان قائم ہو اور صحت و شفا کا ماحول بنے اور سواست پھیلے اور زندگیاں اپنی ڈگر پر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔